جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کچھ دیر بعد وہ رکیں اور مجھے ساتھ لیتے باہر آ گئیں۔ مجھے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اندر کو چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش جوس کے 2 گلاس لیے واپس پلٹیں۔ لو، انار کا جوس پیو۔ اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی جوس کے سپ لیتی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ینگ بوائے، جس نے سیکھنا ہو اور جس نے سکھانا ہو ان کے درمیان اگر تکلف رہے تو سکھایا نہیں جا سکتا، اور تمہارے لیے تو اسپیشل کلاسز ہیں، اور اب یہ میری گڈ ول کا بھی سوال ہے۔ تو بالکل فرینک ماحول میں کھل کر پوچھو، بتاؤ، اور جہاں مشکل لگے اس کا ذکر کرو تاکہ مشکل کا آسان حل نکالا جا سکے۔ یہ تمہاری سمیہ میڈم بھی کہتی ہیں، مشکل سے سر پھاڑنے کی بجائے آسان حل سوچو، اور وہ آہستہ آہستہ وہی میری کلاس شروع کر چکی تھیں۔ کلاسز کے 2 طریقے ہوتے ہیں، جن میں کون سا تمہارے ساتھ بیسٹ رہے گا وہ آج فیصلہ ہوگا۔ آج کا دن بس تم میرے ساتھ گزارو گے، میں تمہیں ابزرو کروں گی، تم مجھے ابزرو کرو گے، سمجھے؟ کچھ میں نے سر ہلایا۔ وہ بولے، رکو، تمہیں بتاتی ہوں۔ کھڑے ہو کر ذرا پھر سے بیٹھو۔ میں اٹھا اور واپسی نارمل دھڑام سے صوفے پر۔ اب دیکھو، ڈیمو دیتی ہوں۔ وہ اٹھیں اور بہت طریقے سے بالکل سیدھی کمر اور گھٹنوں پہ بازو رکھے جیسے اکڑا مجسمہ ایسے۔ اور اگر عورت نے بیٹھنا ہو تو میرے اگلے سوال نے میری سادگی کو اور عیاں کر دیا۔ تو بیٹھنے کا انداز اور بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ کیسے بھلا؟ اوہو، تم کوئی لڑکی ہو؟ پھر بھی بتائیں تو علم ہے کام آئے گا۔ وہ بے ساختہ ہنس کر بولیں، کیوں؟ جینڈر چینج کر کے لڑکی بننا ہے کیا؟ میں کنفیوز ہوا تو وہ پھر ہنس کر بولیں، میرے سوال کا جواب ہے نہیں۔ میں نے نوٹ کرنا ہے تاکہ کل پہچان سکوں کس خاتون میں کتنے ایٹیکیٹس ہیں۔ ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے عجیب سی اکڑاہٹ ہو رہی تھی، جیسے کمر تختہ ہو جائے۔ عجیب ڈرامہ تھا ایٹیکیٹس کا بھی، جہاں بندہ آرام سے نہ بیٹھ سکے۔ تو دیکھو، ایلیٹ سرکل میں لیڈیز ایسے بیٹھتی ہیں۔ وہ کھڑی ہوئیں اور بیٹھتے وقت بڑی ادا سے اپنی کمر کو پیچھے نکال کر صوفے پر ٹکا اور ہلکا ترچھا سا بیٹھیں تاکہ آپ کا حسن کھل کر سامنے آئے۔ بھئی، میں تھوڑی آزاد خیال سی عورت ہوں، لیکن تمہارے خیال، تمہاری مرضی۔ جوس ختم ہو چکا تھا، وہ پھر اسی ادا سے اٹھیں، اوکے بالی، ٹھیک 8:30 بجے ناشتہ اور پھر اپنے جانا ہے میرے ساتھ آفس، نہا دھو لو اب جلدی سے، کہتی وہ اوپر والے پورشن کی طرف تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھیں، اور میں راہیل کی دی ہوئی بری عادت کو کوستا سیڑھیاں چڑھتی رخشی کو تاڑنے لگا۔ بیچارہ راہیل ہوتا تو غشی کھا جاتا ایسے دیکھ کر۔ میرے پاس تو کل ملا کر 4 سوٹ تھے، ایک اتارا دوسرا چڑھا۔ میں 8:30 بجے لاؤنج میں موجود تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا ادھر سے وہ سیڑھیاں اتریں۔ انہوں نے پینٹ شرٹ کے اوپر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں نفیس سا مفلر اوڑا ہوا تھا۔ بالوں کو بالکل پیچھے کھینچ کر باندھے ہوئے وہ بہت گریسفل لگ رہی تھیں۔ وہ سیدھا کچن گئیں اور ایک پلیٹ میں 2 سیب، کچھ کھجوریں اور دودھ لیے آ گئیں۔ یہ ہے میرا ناشتہ۔ ریگولر ڈیز میں لنچ کرتی ہوں تگڑا اور ڈنر نارمل۔ 1 سیب، 2-3 کھجوریں اور ایک گلاس دودھ پی کر ہمارا ناشتہ مکمل ہوا۔ میں نے 2-4 ٹشو اکٹھے کھینچے اور اچھی طرح ہونٹ رگڑ کر
उन्हें गेंद बनाकर टेबल पर रख के खड़ा होने लगा था कि मैंने रक्षी मैडम को घूरते पाया। ऐसे टिश्यू इस्तेमाल करते हैं क्या बुद्धू? देखो ऐसे। उन्होंने नज़ाकत से बस एक टिश्यू खींचा और हल्के से होंठों के साथ थपथपाकर अलग किया। उनकी लिपस्टिक कायम थी और टिश्यू पर बस हल्का सा निशान बना था। ऐसे देखना है एक दूसरे को समझे। और मैंने सर हिला दिया। वो मुझे लिए ऑफिस घुमाती, कॉल सुनते, मुख्तलिफ ईमेल्स का जवाब देती, साथ साथ गैर महसूस अंदाज में मेरा इंटरव्यू भी कर रही थीं। 10 बजे गेट पर बेल हुई। मैडम के इशारे पर मैं उठा और बाहर जाकर मौजूद मेहमान को अंदर ले आया। ये एक 40-45 साला मर्द थे, सूटेड बूटेड, कदरे गंजे से। मैडम और उन्होंने अच्छे से हेलो हाय किया और फिर वो मुझसे मुखातिब हुईं। ये हारून साहिब हैं, ये तुम्हें 3 से 4 घंटे कुछ सेशंस कराएंगे। और हारून साहिब ये है बाली जिसके लिए आपको ज़हमत दी। मैडम प्रोफेशनल अंदाज में हमारा तारुफ कराने के बाद हमें आपसी टाइमिंग सीट करने का बोलकर खुद लैपटॉप पर लग गईं। हारून साहिब ने मुझे साथ लिया और हल्की धूप, हल्के बादल में बाहर लान में ले गए। उन्होंने भी वही मैडम वाला लेक्चर दिया कि तुम मुझे दोस्त समझो गुरु दोस्त, और अपनी जेजे का बयान करते जाओ, मैं हर जेजे का की गिरा खोलता जाऊंगा। बिजनेस के उसूलों से लेकर ड्राइविंग तक हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ऑफ सीजन था तो एकेडमी का स्टाफ भी नहीं था। मजबूरन चाय हारून साहिब को ही बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे जो चाय बनानी आती थी वो देसी चाय थी। चीनी अलग, दूध अलग, पत्ती अलग वाली चाय मुझसे नहीं बनती थी। इस दिन मुझे परकटकल चाय बनाना सिखाई गई। काफी बदमज़ा सी चाय थी जिसे मजबूरन पी गया। बुनियादी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हारून साहिब कल से बाकायदा क्लासेस का कहकर चले गए। मैं वापस रक्षी मैडम के ऑफिस पहुंचा। उन्होंने मुझे कुछ इंग्लिश फैशन मैगजीन्स देखने के लिए देते हुए कहा, तुम ये देखो और आज कल के फैशन को समझो। तब तक मैं फैशन मैगजीन्स को देखता, कपड़ों के डिज़ाइन, जूतों के स्टाइल, टाई के रंग, मैचिंग कम्बिनेशन, सब को गौर से देखता रहा। मैं कौन सा जंगल से आया था? अच्छा भला हैदराबाद के खाते पीते घराने से ताल्लुक था। हाँ, ये फैशन की दुनिया और इलियट क्लास वाले तौर तरीकों और बनावट को नहीं जानता था। पेंट, कोट और शूज में अच्छे से इस्तेमाल कर चुका था। कुछ देर बाद फिर बेल हुई। इस बार लाहौर होटल की लंच डिलीवरी थी। लंच वाकई तगड़ा था। खालिस देसी खानों को इस नफासत से खाते मैंने पहली बार देखा। सच्ची बात है, छुरी कांटे और नफासत से देसी लंच मुझे लंच की तौहीन लगी। कड़ाही का हक तो ये है कि इसे बेनिबेवड़ा जाए। कांटे से, नफासत से छोटे छोटे पीसेस में खाना काफी मुश्किल सा लगा। खाने के बाद 2 घंटे रेस्ट हुआ और उसके बाद शाम की चाय। इस बार चाय कदरे बेहतर लगी। फिर मैडम मुझे साथ लिए एक क्लिनिक से कमरे में ले आए। नीचे वाला पोर्शन सारा ग्रूमिंग सेशन के मुताल्लिका था। छोटा सा जिम, क्लास रूम, वाइट बोर्ड, एक क्लिनिक सा, वेटिंग लाउंज, रिसेप्शन। आम दिनों में रिसेप्शनिस्ट और कुक होता है, लेकिन आज कल चूंकि सब ऑफ था तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे थे। वो मुझे लिए अंदर क्लिनिक वाले रूम में ले आए और मुझे स्ट्रेचर पर लेटने का बोला। मैं चुपचाप जाकर स्ट्रेचर पर लेट गया। तेज रोशनी वाला ग्लोब जलाकर मेरे चेहरे का, आंखों का, बालों का जायजा लेने लगे। उन्होंने हाथ में डॉक्टरों वाले दस्ताने चढ़ाए
اور روئی کو کسی چیز سے بھگو کر میرے چہرے کو صاف کیا۔ یہ کام عموماً میرا اسسٹنٹ کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ مجھے بتا رہی تھی۔ عموماً میں اسپیشل کلاسز نہیں لیتی، لیکن تمہاری سفارش اور فیس اتنی تھی کہ میں نہ نہیں کر سکی۔ ایلیٹ کلاس کی کریم ہیں یہ میڈم سمیہ لو۔ میں نے بھی سوچا فارغ ہوں چلو مصروفیت ہی صحیح، اور ویسے بھی میں نے یہ سیٹ اب بڑی مشکل سے قائم کیا ہے۔ فیس کے لیے اور گڈ ول کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چہرے کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد انہوں نے میری سکن کا بغور معائنہ کیا اور بولے، انٹرسٹنگ۔ تمہاری جلد تو آلریڈی کمال چمکیلی ہے، بس اسے پالش کرنا پڑنا ہے ایک بار، باقی بیئرڈ سٹائل وغیرہ تو منٹوں کا کام ہے۔ ایک پلاسٹک کی بک والی چمچ ٹائپ آلے سے میرے ہونٹوں کو چھیڑ کر میرے دانتوں کا ہلکا سا جائزہ لے کر وہ بولے، یار تم تو بنے بنائے ہو، کوئی بھی پارلر والا پالش کر دیتا، مجھے پتا ہوتا تو میں سکن ٹریٹمنٹ چارج نہ کرتی۔ پھر وہ مجھے لیے ایک پوائنٹ سٹینڈ تک لے گئیں اور مجھ سے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا، پاجامہ پہنا ہے نا ناٹی بوائے؟ میں گڑبڑا کر بولا، جی کیوں؟ پاجامے کے علاوہ سب اتار کر اس سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے اس حکم نے میرے چھکے چھڑا دیے۔ کپڑے اتار دوں؟ میں نے جیجیکا کر پھر سے تصدیق کی۔ ہاں بھائی۔ ڈاکٹر سے کیسا پردہ؟ سکن سپیشلسٹ ہوں میں، تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کھا جانا ہے۔ وہ اپنے کھلے انداز میں ہوئیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تمہاری باڈی سکریننگ خود ڈاکٹر رخشی کر رہی ہے، ورنہ تنویر کرتا ہے میرا اسسٹنٹ۔ بے شک اس سے پہلے میں کجلا ٹینا اور لاگی کے ساتھ مکمل اڑیاں ہو کر سب کچھ کر چکا تھا، لیکن وہ جذباتی ماحول تھا، ایسے ایک عورت کے سامنے چیک اپ کروانا عجیب کسی تھی، لیکن کیا کرتا۔ میں پاجامے کے علاوہ سب اتار کر سامنے سٹینڈ پر کھڑا ہو گیا۔ سٹینڈ کے سامنے قدن آدم شیشہ تھا جس میں اپنا عکس میں دیکھ رہا تھا۔ اتنی تفصیل اور روشنی میں مجھے محسوس ہوا کہ کجلا کی دوائی اور خوراک کے بعد جب میری جلد بدلی اور ملاقات کے بعد کے اثرات رہنے کے بعد اب میری جلد کا رنگ کافی بدل سا گیا تھا۔ سفیدی میں معمولی سا سانولا پنگ جو اٹریکٹ کرے ایک چمک سی۔ باقی پرانی جسمانی نزاکت بھی کافی بدل چکی تھی، اب جسم نزاکت سے مردانہ کرختگی کی طرف مائل تھا، چہرے پر مس گہری ہو چکی تھی۔ میڈم نے میرے سینے کا جائزہ لیا، ہلکے ہلکے سینے کے بالوں کو برش سے چھوا، میری گردن، بازو، ناخن دیکھتی وہ پیٹ تک آئے۔ میں دم سادھے کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ فتنہ کنڈلی کھول کر کھڑا نہ ہو جائے، کیا سوچیں گی میڈم؟ میڈم نے کسی درزی کی طرح میرا پورا ناپ لیا اور نیچے بیٹھ کر ٹانگوں اور کمر کا ناپ لینے لگے۔ میں اوپر سے نیچے دیکھا، میری پنڈلی اور ٹانگوں کا جائزہ لیتی میڈم کی نظروں کے بالکل سامنے تھا، جتنی بھی پروفیشنل تھی تو عورت ایسے چیزیں دیکھ کر مرد ہو یا عورت تھوڑا للچا سا جاتا ہے۔ ان کا ہاتھ ہلکا سا کانپا، یہ بھی میری سوئنسز تھیں، ورنہ بظاہر وہ نارمل تھیں۔ میں نے دھیان ہٹانے کے لیے سامنے شیشے میں دیکھا تو نیا فتنہ سامنے تھا۔ وہ میری طرف ہلکا سا جھک کر اونچی ٹیپ سے ماپ لے رہی تھیں، اور ایسے جھکنے سے شیشے میں ان کو دیکھ کر مجھے بے چینی ہونے لگتی۔ وہ اٹھیں اور بولیں، تو بھائی اب کپڑے پہنو اور آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ساتھ لیتی گھر سے باہر نکلی، پورچ سے گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھائے مارکیٹ لے گئیں، مختلف مالز اور سینٹرز گھماتیں، فیشن ٹیلرز سے ملوت آرڈرز کرتیں، آئس کریم کے لات باتوں ہی باتوں میں سمجھاتیں۔
رات 9 کے آس پاس ہم واپس پہنچے۔ میڈم، ان سب چیزوں کی پیمنٹ اب دیں گی؟ وہ ہنس کر جولی انداز میں بولیں، کیوں؟ تم کوئی میرے بوائے فرینڈ ہو؟ ان سب کا بل میڈم سمیہ کے کریڈٹ کارڈ سے ادا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سب ترتیب میں آنے لگا۔ اگلے 3-4 دن میں سب سیٹنگ ہو سی گئی۔ صبح میڈم کے ساتھ ہلکی ایکسرسائز اور یوگا کلاسز، پھر ہلکا لیکن غذائیت سے بھرپور ناشتہ، پھر 9 سے 10 بجے میڈم کا لیکچر، جس میں وہ مجھے عام سے انداز میں خاص گر سکھاتی۔ ہر بندے کی نفسیات کو سمجھو، اس کی کمزوری پکڑو، اس کی باڈی لینگویج سے اس کے اندر کو سمجھو اور پھر سکون سے اس کمزور نبض کو جب چاہو دباؤ۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے نا؟ او کم آن! بلیک میلنگ الگ چیز ہے۔ جیسے تم کسی میٹیریل سٹف سے، میری فوٹوز سے، کال ریکارڈ سے مجھے بلیک میل کرو۔ یہ کلا ہے۔ جیسے مجھے پتا چلے کہ اگر میں ہمیشہ بندھے رہنے والے بال کھولوں تو اگلا بندہ ان میں الجھ کر رہ جائے گا، تو یہ نفسیاتی وار ہے۔ جیسے تمہیں پتا چلے کہ کتوں میں میرا انٹرسٹ ہے تو تم اس میں مجھے پھنسا سکتے ہو۔ جیسے میڈم سمیہ کمال کی عورت، انہیں پتا ہے کس کے ساتھ کیسے کیا کرنا ہے۔ بزنس سرکل میں وہ خالص بزنس والی ہیں، اور جن کی نظریں رہنی ہیں گندی، ان کے ندیدے پن سے فائدہ اٹھانا جھلک دکھلا کر سمجھے۔ حالانکہ میری نظر میں یہ بے غیرتی تھی، لیکن میرے اصولوں اور ایلیٹ کلاس کے اصولوں میں فرق تھا۔ یہ 1 گھنٹے کا لیکچر ملتا کہ کیسے لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہیں، کیسے ٹیم سے کام لیتے ہیں، کیسے انہیں سراہتے ہیں، کیسے فریم ورک بناتے ہیں۔ میرا کام آفیشل سے زیادہ پریکٹیکل ہونا تھا، لیکن کیا ہونا تھا یہ ابھی دھند میں تھا۔ 10 سے 3 ساڑھے 3 بجے تک ہارون صاحب ہوتے، ہم لنچ بھی باہر سے کرتے۔ ہارون صاحب مجھے گاڑی پہ ہاتھ سیدھا کراتے، سوئمنگ سکھاتے، چلنے پھرنے، بیٹھنے، سگریٹ سلگانے سے لے کر راکھ گرانے تک، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پاؤں ہلانے تک، کاک ٹیل بنانا طریقے سے ڈرنک کرنا، حتیٰ کہ لڑکیوں کو لائن کرانے کا ایلیٹ طریقہ تک مجھے بتایا گیا۔ چونکہ ماحول اور اکثر موضوعات ایسے تھے کہ میری دونوں سے فرینکنس بڑھتی سی گئی۔ ہارون صاحب کے بعد 1 گھنٹہ آرام کا ہوتا، پھر میڈم رخشی مجھے کلینک لے جا کر روزانہ کی بنیاد پر میرے چہرے پہ مختلف لوشنز لگاتیں۔ کبھی رنگ برنگی ہومیوپیتھک سے ملتی جلتی گولیاں کھلوت اور ساتھ ساتھ میری تصویریں کھینچتی جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ایک عجیب سا بدلاؤ آنے لگا، بنا احساس کے جیسے دریا راستہ بدل لے۔